السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم و مکرم برادران و خواہران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین اور ناظرین کرام، یہ قرآن مجید کی بہت ہی مختصر سی صورت جس کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے تو یہ پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، لیکن جو قرآن مجید کی تلاوت کی ترتیب ہے اس میں یہ آخر کے اندر آئی ہے، اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے وہ حقیقت بیان فرمائی ہے جو انسانی زندگی اور اس دنیاوی تاریخ کی سچی اور واقعاتی حقیقت ہے، اور یہ حقیقت اس اللہ رب العالمین نے بتائی ہے کہ جس سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اور وہ ذات عالی ہے اللہ رب العالمین، جسے ہر چیز کا علم ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ انسانوں کا ماضی، ان کا حال، ان کا مستقبل سب اس کے سامنے عیاں ہے۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ کائنات کی کوئی چیز ذرہ برابر بھی اس سے مخفی اور اوجھل نہیں۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بہت ہی باریک بین اور باخبر ہستی ہے۔ تو جو حقیقت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے وہ پورے علم کے ساتھ بیان فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت کی بات بالکل سچی ہے، اور یہ ہمیں خبردار کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے، موعظت اور یاد دہانی کے لیے واعظ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جھنجھوڑ دیا جائے، اسے ہلا دیا جائے، اسے خبردار کر دیا جائے، اور یاد دہانی قرآن مجید ذکر ہے کہ انسان کو بتایا جائے کہ یہ حقیقت تمہیں ہر وقت یاد رکھنی چاہیے، یہ حقیقت کسی وقت بھی تیری یادداشت اور تیرے ذہن سے
اوجھل نہیں ہونی چاہیے، دور نہیں ہونی چاہیے، ہر وقت تمہیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے۔ تو یہ موعظت بھی ہے اور یاد دہانی بھی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے کیا حقیقت بیان فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر۔ اللہ رب العزت نے قسم کھائی یا قسم اٹھائی؟ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے، قسم اٹھا کے اللہ رب العزت یہ بات کہہ رہے ہیں والعصر، قسم ہے العصر کی۔ عصر زمانے کو کہتے ہیں، اور عصر اس وقت کو بھی کہتے ہیں جب سورج ڈھل جاتا ہے اور غروب کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ اوپر سے ڈھل کے سامنے کے افق پہ آ جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور غروب کے قریب ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی مغرب سے پہلے آپ نے عصر کی نماز پڑھی تھی، لیکن عصر کا جو لفظ ہے اس کے اندر ایک خاص مفہوم ہے، اور وہ کیا کہ عصر زمانے کو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا۔ اعصار عربی زبان میں اس طوفان کو کہتے ہیں جو بڑا تند و تیز ہوا کا طوفان ہوتا ہے، اسے اعصار کہا جاتا ہے۔ تو ہوا کتنی تیزی کے ساتھ سفر کرتی ہے، تو عصر کے اندر تیز رفتاری کے ساتھ گزرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی وہ وقت جو بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اور دہر عربی زبان کا دوسرا لفظ ہے، یہ بھی زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس دہر کے اندر اجتماعیت کا معنی پایا جاتا ہے، مجموعیت یعنی اکٹھا۔ تو دہر جو ہے ماضی، حال، مستقبل، یہ سب کو شامل ہوتا ہے دہر۔ ماضی بھی اس میں آ جاتا ہے، حال بھی اس میں آتا ہے، مستقبل بھی اس میں آتا ہے۔ لیکن عصر کا لفظ جو ہے یہ وہ وقت ہے جو مجھے اور آپ کو حاصل ہے اور بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اللہ اللہ، یہ وقت جو تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، ہر لمحے جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی قسم کھائی اور بتایا کہ یہ گواہی دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کو گواہ بناتے ہیں، اس کی گواہی اللہ رب العزت کوڈ کرتے ہیں کہ یہ زمانہ گواہی دے رہا ہے۔ کس بات پر گواہی دے رہا ہے یہ زمانہ؟ ان الانسان لفی خسر، یہ عربی زبان کا بڑا ہی تاکید کا اسلوب ہے۔ ان یقینی بات ہے، قطعی بات ہے، بالکل برحق ہے۔ الانسان کہ سارے ہی انسان، جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب، بادشاہ، سرمایہ دار، صنعت کار، وزیر، مشیر، طاقتور، جرنیل، جو کچھ بھی ہیں، اور عام انسان، غریب، کمزور، جتنے بھی انسان ہیں، یہ سب کو شامل ہے۔ ان الانسان، بلا شبہ سارے کے سارے انسان، لفی خسر۔ پھر اور زیادہ تر یہ تاکید آ گئی، یعنی یہ بالکل سچی پکی بات ہے کہ وہ سب کے سب خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ الا الذین آمنوا، ہاں وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ نفع میں ہیں، وہ خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔ کون؟ الذین آمنوا، جو ایمان لانے والے ہیں، جو لوگ ایمان لے آئے وہ گھاٹے سے بچ گئے۔ لیکن ایمان اکیلا کافی نہیں ہے، وعملوا الصالحات، اس سے بڑھ کر پھر انہوں نے نیک عمل بھی کیے، اور اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اور اللہ کی ملاقات پر ایمان۔ ایک دن اللہ سے ملنا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ نے حساب لینا ہے، اور اس پوری کائنات کا نظام اور کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چلا رہا ہے
اور اسی نے اس کی منصوبہ بندی کی ہوئی ہے، پوری پلاننگ اس نے کی ہوئی ہے اور اسی کے مطابق اس کو چلا رہا ہے، سب اس کے مطابق چل رہا ہے اور اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جو اس نے پلان کر دیا اسی کے مطابق سب کچھ چل رہا ہے، اور جو اس کی مشیت اور جو اس کا فیصلہ ہوتا ہے پورا ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے۔ یہ ایمان، یہ حقیقت، اس کو سچ ماننا اور اس کو مان کر پھر جو اس کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا، وہ ہے عمل صالح۔ پھر نیک عمل کرتے ہیں، نیک عمل جس کو شریعت نے، دین نے بتایا ہے کہ یہ نیک ہے، اچھا ہے، خیر ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ کے ہاں یہ خوشنودی کا باعث ہے، وہ نیک عمل ہے۔ وعامل الصالحات، یہ انسان کے ظاہر اور باطن سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ ایمان یہ اس کے دل کا، اس کے ذہن کا، اس کے باطن کا، روح کا فیصلہ ہے، اور عمل پھر یہ دل کا عمل بھی ہے، یہ زبان کا عمل بھی ہے، یہ جسم کا عمل بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں نیک کام کرنے والی ہوں، دل کے جذبات نیک ہو جائیں، دماغ کی سوچیں نیک ہو جائیں، آنکھوں کا دیکھنا نیک ہو جائے، کانوں کا سننا اچھا ہو جائے، زبان کا بولنا اچھا ہو جائے، اور پورا جسم جو ہے وہ اچھائی کا پیکر بن جائے، اچھے کام کرنے والا بن جائے، یہ انسان کا ظاہر ہے۔ اور پھر وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صرف یہ نہیں کہ انسان نے خود کو درست کر لیا ذہنی، فکری، قلبی، روحانی طور پر اور عملی طور پر، اور انسان کامیاب ہو گیا، نہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے۔ یہ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے اپنے پاس نہیں رکھنا، اسے لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اس کے متعلق جو لوگوں کے پاس ہے وہ بھی تو نے قبول کرنا ہے۔ جو تیرے پاس ہے یہ لوگوں تک پہنچاؤ، اور جو لوگوں کے پاس ہے وہ اس کو قبول کرو۔ تواصوا بالحق، تیسری صفت ان لوگوں کی جو خسارے سے بچنے والے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں اور وہ تلقین قبول کرتے ہیں۔ تواسا یا تواسا تواسین، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، باب تفاعل، جس کے اندر مشارکہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو دے رہے ہیں اور وہ آپ کو دے رہا ہے، آپ اس کی طرف سے لے رہے ہیں، وہ آپ کی طرف سے لے رہا ہے۔ تواصوا بالحق، اور یہ لینا دینا کس کا ہے؟ حق کا۔ اور حق کیا ہے؟ جو اللہ نے اتارا ہے۔ لقد جاءک الحق من ربک، جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام ہے، جو دین و شریعت ہے، جو نظام حیات ہے، جو راہ عمل ہے، وہ الحق ہے۔ الحق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو پکی ہے، ثابت ہے، رہنے والی ہے، قائم ہے، لازوال ہے، کبھی مٹنے والی نہیں، وہ الحق ہے، وہ الحق ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حق کو خود قبول کرنا، دوسروں تک پہنچانا، اور یہ حق کو قبول کرنا اور پھر اس کی آگے تلقین کرنا، اور اس حق کو دنیا کے اندر سر بلند کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ کوئی آسان سفر نہیں ہے، یہ بڑا کٹھن اور صبر آزما اور بہت مشکل سفر ہے۔ اس کے اندر انسان کو حوصلہ ہمت کے ساتھ قائم رہنا بھی ہے اور سفر کو جاری بھی رکھنا ہے، اور جو مشکلات پیش آئیں ان مشکلات کو بڑے ہی خوش دلی کے ساتھ گوارا کرنا ہے۔ وتواصوا بالصبر، خود بھی صبر کرنا ہے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے حقیقت اس صورت کے اندر بیان فرمائی ہے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے اہل علم نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کی یہی صورت نازل ہوئی ہوتی اور انسان اس پر غور و فکر کر لیتے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیتے، تو ان کی ہدایت کے لیے یہ کافی تھی، ان کی ہدایت کے لیے یہ کافی تھی یہ صورت۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پہلے لوگوں میں یہ
معمول تھا کہ وہ جب مجلس میں اکٹھے ہوتے بیٹھتے تو اس صورت کی تلاوت کرتے یاد دہانی کے لیے کہ یہ ایسی حقیقت ہے کہ جو کسی وقت بھی انسان کے ذہنوں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے. ہر وقت یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان خسارے میں جا رہا ہے. انسان کیسے خسارے میں جا رہا ہے یہ سوچنے والی بات ہے. اللہ اکبر. انسان کیا ہے؟ انسان ایک روح ہے اور انسان ایک جسم ہے. جسم اور روح کا مرکب یہ انسانی وجود ہے، اور زندگی جو اس کو ملی ہوئی ہے وہ گنے ہوئے سانس ہیں، گنی ہوئی گھڑیاں ہیں. اتنے سانس ہیں، اتنی گھڑیاں ہیں، اتنا ٹائم ہے جو اس کو ملا ہوا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا وہ دیا ہوا وقت لے کے دنیا میں آیا ہوا ہے. اور پہلے تو یہ وجود بنتا ہے اور توانا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، بھرپور ہو جاتا ہے، اور پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. پہلے بنتا ہے، ماں کے پیٹ میں بنا، اور پھر باہر آ کر ماں کی گود میں اور باپ کی محبتوں میں یہ پلا بڑا، اور پھر جب لڑکپن کی دہلیز پہ قدم رکھا تو پھر ماشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے، اور ٹین ایج گزرتی ہے تو 20 سال 21 سال کی عمر میں انسان جوان ہو جاتا ہے، اور 40 سال کی عمر میں انسان بھرپور جوان ہو جاتا ہے، اور اس کی ساری صلاحیتیں مکمل ہو جاتی ہیں، اور پھر ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر انسان ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو وقت انسان کو ملا ہوا ہوتا ہے یہ گھٹتا رہتا ہے. یہ پہلے دن سے، جس دن انسان نے سانس لیا ماں کے پیٹ میں، اس دن سے ڈاؤن کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے، الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے کہ اس کے کل اتنے سانس تھے، اور اس میں سے 1 کم ہو گیا، 2 کم ہو گئے، 3 کم ہو گئے، اتنے 100 کم ہو گئے، 1000 کم ہو گئے، لاکھ کم ہو گئے. پرانا اندازہ علماء کا لکھا ہوا ہے، نئے کا تو مجھے کیلکولیشن پتہ نہیں. کہتے ہیں کہ 24,000 سانس انسان لیتا ہے روز. 24,000 سانس لیتا ہے. پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں، مجھے کتابوں میں پڑھا ہوا ہے. ویسے گوگل پہ آپ سرچ کریں تو پتہ چل جائے گا کہ کتنے انسان سانس لیتا ہے 24 گھنٹے کے اندر. تو بہرحال یہ سانس جو انسان لے رہا ہے یہ روز کے حساب سے انسان کے سانسوں کے ذخیرے میں کمی ہو رہی ہے، اور جو عمر کی مہلت انسان کو ملی ہوئی ہے وہ جا رہی ہے، اور انسان خسارے میں ہے. اللہ اکبر. خسارے میں کیسے ہے انسان کہ یہ عمر گھٹ رہی ہے، اور یہ جسم جو ہے یہ جا رہا ہے اللہ اکبر ختم ہونے کی طرف، فنا کی طرف، زوال کی طرف جا رہا ہے. اگر انسان نے اس جسم کو اس جگہ استعمال نہ کیا جس سے یہ جسم قیمتی بن جائے، اور انسان نے اس جسم کے ساتھ وہ عمل نہ کیے جن سے انسان کی وہ زندگی بن جائے جو اصل زندگی ہے، اور انسان نے اس زندگی کی اس مہلت کو استعمال کر کے اپنے آپ کو ایسا قیمتی نہ بنا لیا کہ اللہ رب العزت کو پسند آ جائے اور اللہ رب العزت اس انسان کو اپنا لے. دیکھیے انسان جو ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الناس یغدو، صبح ہوتی ہے ہر انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، فبائع نفسہ، اور وہ اپنے آپ کا سودا کرتا ہے، فموتقھا او موبقھا، تو وہ اپنا سودا کر کے، کوئی تو ایسے ہیں جو اپنے آپ کو آزاد کروا لیتے ہیں، اپنے آپ کو قیمتی بنا کے آزاد کروا لیتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بے قیمت کر کے برباد کروا لیتے ہیں، تباہ کر لیتے ہیں. ایک طرف وہ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ میں بیچ دیتے ہیں، صبح نئی زندگی ملتی ہے انسان کو، اور ایک وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ میں بیچ دیتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا. اور ایک وہ ہے جو اللہ کو بھولے ہوئے ہے اور وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے شیطان کے ہاتھ میں.
اپنے آپ کو بیچتا ہے دنیا کی ان چیزوں کے لیے جو اس کا ساتھ دینے والی نہیں ہیں، ان چیزوں کے لیے بیچ دیتا ہے اپنے آپ کو۔ اللہ اکبر۔ اور ایک وہ آدمی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہے، وہ ہدایت خریدتا ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جو گمراہی کا طلبگار ہے اور وہ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی خرید لیتا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ تجارت کرتا ہے، لیتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے۔ لیتا کیا ہے؟ ہدایت لیتا ہے، اور یہ کامیاب تاجر ہے جو ہدایت لیتا ہے، اور جو ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی خریدتا ہے وہ ناکام تاجر ہے۔ اس نے وہ چیز خریدی جو اس کی تباہی کا باعث بننے والی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں یہی حقیقت بیان فرمائی کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ یہودی، یہ منافق اور وہ کافر جن کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، یہ کافر، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ منافق جنہوں نے دین کی ہدایت کو چھوڑا، یہ کون ہیں؟ اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم، یہ ان کی تجارت نفع والی نہیں، گھاٹے والی ہے، نقصان کا سودا کیا انہوں نے، ہدایت کو چھوڑ دیا۔ اور آج اگر ہم دیکھیں ہدایت یافتہ اور بے ہدایتیں، ذرا ان کا موازنہ کریں، ہدایت یافتہ کی ریشو آپ کو کیا ملے گی؟ کتنے ہیں جو صحیح راستے کے اوپر چلنے والے ہیں اور کتنے ہیں جو غلط راستے کی طرف جانے والے ہیں؟ 7 ارب کی آبادی کے اندر ہم صرف جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، 2.25 ارب کے قریب، باقی سارے جو ہیں یہ سارے ضلالت کے راستے کے اوپر ہیں۔ اور ان 2.25 ارب کے اندر کتنے ہیں جو صحیح ہدایت کی راہ کے اوپر ہیں، جو اللہ رب العزت نے اتاری تھی، جس راہ ہدایت کے ہادی اور امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جس راستے کے چلنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، ما انا علیہ واصحابی، جس پہ میں ہوں آج اور میرے صحابہ، یہ ہے راستہ، صحیح راستہ، ہدایت کا راستہ۔ جس راستے پہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے رسول کے خلفاء ہیں، راشدین رضی اللہ عنہم، اور صحابہ ہیں اور اہل بیت ہیں، یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ آج اس راستے پہ اس 2.25 ارب میں سے کتنے لوگ ہیں؟ ذرا دیکھیں، میں کہاں تک اس راستے پہ ہوں، آپ کہاں تک اس راستے پہ ہیں، یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے۔ یہ ہے کامیابی کا راستہ، یہ ہے کامیاب تجارت۔ الفائزون، المفلحون، الراشدون، جن کی صفتیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں، یہ ہیں الفائزون، کامیاب ہونے والے، یہ ہیں مفلحون، فلاح پانے والے۔ فلاح کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کو اس کا مقصود مل جائے، جو اس کی چاہت ہے اسے حاصل ہو جائے، اور کامیابی یہ ہے کہ جو اس کا مقصود تھا وہ اس نے پا لیا اور وہ خوشیوں سے شاد کام ہو گیا۔ الراشدون، منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں۔ تو انسان کا جسم اور انسان کی زندگی، یہ ہے انسان کا سرمایہ، یہ ہے انسان کا سرمایہ۔ تو جس نے اپنی زندگی اللہ کو دے دی اور جس نے اپنا یہ جسم اللہ کے ہاتھ بیچ دیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے یہ جسم اپنے لیے رکھا، اپنی مرضیاں کی اس کے اوپر، اپنی چاہتوں کے اندر لگایا اس کو، یا شیطان کے ہاتھ میں اس کو فٹ بال بنا دیا کہ شیطان اس کی رولنگ کرتا ہوا کبھی کدھر لے جاتا ہے، کبھی کدھر لے جاتا ہے، کبھی کدھر لے جاتا ہے، شیطان ہے اس کا مالک، اس کو لیے پھرتا ہے۔ تو اس نے اللہ رب العزت سے منہ موڑا اور اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھ میں بیچ دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ناکام اور نامراد ہے جس نے اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھ میں بیچ دیا، اور جس نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ میں بیچا، اللہ کہتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ رب العزت نے خرید لیا من المؤمنین،
اہل ایمان سے کیا خریدا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی خرید لی، ان کے مال بھی خرید لیے، اور ان کا یہ جسم خرید کے، ان کی جان خرید کے، ان کا مال خرید کے اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں ان کو قیمت کیا دی؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ان کا مال اور جان خرید لیا۔ تو جس نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ میں بیچ دیا اور اس کی قیمت جنت کی صورت میں وصول کر لی، وہ اللہ رب العزت اسی آیت میں یہ بیان فرماتے ہیں، اللہ اکبر، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جانیں دیتے بھی ہیں، جانیں لیتے بھی ہیں۔ وعدًا علیہ حقًا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والفرقان ومن اوفى بعہدہ من اللہ، اور اللہ رب العزت سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سچے وعدے کرتا ہے، اللہ کے سودے پکے سودے۔ اللہ رب العزت نے جو قیمت دینی ہے، جو دی ہے، وہ یقیناً ملے گی، اور اللہ رب العزت کے ساتھ جس نے سودا کیا ہے، اللہ رب العزت یہ سودا بھگتائے گا۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اے ایمان والو، اے اللہ کے بندو، جو تم نے اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے تمہیں یہ مبارک ہو، اس پہ خوش ہو جاؤ۔ یہ جسم ڈھلنے والا، گلنے والا، جانے والا، اللہ نے اس کو خرید لیا۔ اللہ اکبر، اس جسم کو اللہ نے خرید لیا، حالانکہ دیا ہوا بھی اسی کا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس کا خریدار ہوں، مجھے بیچ دے۔ دیا ہوا بھی اسی کا ہے، اور مال ماں کے پیٹ سے لے کے آیا، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جس کو بھی دیا اللہ نے دیا ہے، تجھے دے کے وہ کہتا ہے مجھے بیچ دے، مجھے بیچ دے یہ مال، میں اس کا خریدار ہوں، اور اس کے بدلے میں اللہ اکبر میں تمہیں کیا دوں گا؟ جنت دوں گا۔ جنت میں یہ جسم تمہیں ملے گا، ایسا جسم جس کی جوانی ڈھلنے والی نہیں، جس کی قوتیں ختم ہونے والی نہیں، جہاں کوئی بیماری نہیں، کوئی وبا نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی عذاب نہیں، کوئی گندگی نہیں۔ اللہ اکبر، ایسا جسم تمہیں ملے گا جنت میں، اور تمہیں زندگی کا وہ سکھ، آرام اور راحت، چین ملے گا کہ آج اس دنیا کے اندر کسی انسان نے سوچا بھی نہیں ہے کبھی کسی شاعر کا اور کسی مفکر کا اور کسی افسانہ نگار کا تخیل وہاں تک نہیں پہنچا، اور کسی بادشاہ کا اور کسی سرمایہ دار کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچا جو وہاں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، انسان گھاٹے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، اللہ کو چھوڑ کے اس جسم کو اس دنیا کے لیے لگا رہا ہے، اور پھر اللہ اکبر، اس بات کی اسے فکر نہیں ہے کہ یہ میرے پاس جو مہلت ہے یہ بڑی تیزی سے ختم ہو رہی ہے، بڑی تیزی سے ختم ہو رہی ہے، چلی جا رہی ہے اتنی تیز رفتاری کے ساتھ کہ انسان اسے سنبھالنا چاہے، روکنا چاہے تو نہیں روک سکتا۔ یہ ہوا ہے جس نے جانا ہی جانا ہے، یہ پانی ہے جو ہاتھ میں آپ نے پکڑا ہوا ہے، اس نے بہنا ہی بہنا ہے، یہ برف ہے جس نے پگھلنا ہی پگھلنا ہے۔ اور انسان آیا یہاں کس لیے ہے؟ یہاں آیا اس لیے ہے کہ یہ اپنے لیے جنت بنا لے۔ اللہ رب العزت اسے جنت دینا چاہتے ہیں، اور یہ جنت گنوا لے اور جنت کھو جائے اس کی، اور اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے یہ لگا رہے، جیسا کہ میں اور آپ آج سارے لگے ہوئے ہیں کہ اس دنیا کو جنت بنا لیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جی سوئٹزرلینڈ والوں نے اور فلاں والوں نے تو دنیا کو جنت بنا لیا، انہوں نے تو جنت بنا لیا دنیا کو۔ لیکن نہیں میرے بھائیوں، جنت یہ نہیں ہے جہاں ہر چیز مشقت والی ہے، ہر چیز پریشانی والی ہے، ہر چیز جو ہے وہ اذیت والی ہے، کہیں ذہنی اذیت، کہیں جسمانی اذیت، کہیں خوف، کہیں دکھ، کہیں حسرتیں، کہیں نامرادیاں۔ اللہ اکبر، کسی انسان کے پاس بیٹھ کے دیکھ لیں، اللہ اکبر، کسی کو خوش نہیں پاؤ گے، کسی کو خوش نہیں پاؤ گے۔ جس کو آج ملا ہوا ہے اس کو پچھلا ماضی یاد آتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا باپ ایسے چلا گیا، میں نے اس کو کچھ نہیں دیا۔
آج میرے پاس ہے، ان کے پاس نہیں تھا۔ اور سب کچھ ہو، ماں باپ بھی ایسا تھا، میں بھی ایسا ہوں، آپ بھی ایسے ہیں، لیکن یہ تو فکر ہر وقت لگی رہتی ہے کہ میں نے چلے جانا ہے، یہ کب ختم ہو جائے گا۔ اور یہ جو صورتحال ہے یہ کسی وقت پیدا ہو سکتی ہے کہ کوئی وبا آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے۔ دنیا جنت نہیں بن سکتی، جنت وہی ہے جو اللہ رب العزت نے بنائی ہوئی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو کامیابی، خسارے سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ کہ انسان اس عمر کی قدر کرے، اس جسم کی قدر کرے، اور اس کو انسان قیمتی بنا لے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، آیا تو انسان یہاں اس چیز کے لیے ہے کہ اس عمر کو جو جا رہی ہے کسی ایسی جگہ پہ لگا دے جس سے یہ قیمتی بن جائے، اور اس جسم کو ایسے راستے پہ لگا دے، ایسے کاموں میں لگا دے جن سے انسان کو فائدہ ہو، اور فائدہ وہ ہو جو ہمیشہ ہمیشہ کا فائدہ ہے، ہمیشہ رہنے والا فائدہ ہے، کبھی ختم ہونے والا فائدہ نہیں ہے، اور وہ آخرت کا فائدہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ حقیقت بیان فرمائی کہ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، پچھلے گھر کی زندگی اصل زندگی ہے۔ کاش انسانوں کو اس بات کا پتہ ہو، تو انسان اس زندگی کو لگا کر اللہ کے ہاتھ میں بیچ کر اللہ کی مرضی کے مطابق گزار کر آخرت کی زندگی بنا لے تو یہ کامیاب۔ اور اگر انسان نے اس دنیا کے اندر اس زندگی کو اپنی مرضیوں کے مطابق گزارا، دین سے ہٹ کر، تو پھر یہ انسان ناکام اور نامراد ہے۔ اور یہ ناکام اور نامراد انسانوں کی آج ہمیں جو کامیاب لوگ نظر آتے ہیں، ہم امریکی شہریت کو، کینیڈا کی شہریت کو، آسٹریلیا کی شہریت کو بڑی کامیابی دیکھتے ہیں کہ جی بندہ کامیاب ہو گیا، اس کے پاس وہاں کی نیشنلٹی ہے، وہاں کا گرین کارڈ ہے، وہاں کی شہریت ہے، وہ کامیاب ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ کامیابی ایمان کے اندر ہے، عمل صالح کے اندر ہے، حق کی تلقین کرنے اور حق کو قبول کرنے میں ہے، اور اس راستے کے اوپر صبر کے ساتھ قائم رہنے میں یہ کامیابی ہے۔ اور یہ کامیاب گروہ جو ہے یہ نبیوں کا گروہ ہے، یہ صدیقین کا گروہ ہے، یہ صالحین اور شہداء کا گروہ ہے۔ اس گروہ میں شامل ہونے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کامیاب لوگوں میں شامل کر دے گا۔ تو کامیابی کس چیز پہ کہہ رکھی ہوئی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا ہر ایک نے مر جانا ہے، اور تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے بدلے بھرپور قیامت کے دن ملیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کامیابی یہ ہے، اس مرنے والے انسان کی کامیابی یہ ہے، گھر بنا کے بھی مر جاتا ہے، بے گھر بھی مر جاتا ہے، بہت بڑے بڑے کاروباروں والا بھی مر جاتا ہے، اور بالکل جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی مر جاتا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے۔ اور کامیابی کس چیز میں ہے؟ من زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں سورۃ العصر کے اندر اللہ رب العزت نے 4 صفتیں بیان فرمائیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا من زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفتیں انسان اپنے اندر پیدا کر لے، ایمان کی صفت پیدا کر لے، اپنے آپ کو سچا مومن بنا لے۔ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحابی عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے وصیت کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، پھر اس میں پکے ہو جاؤ۔ اللہ کو مان لینا جیسے اللہ کو ماننے کا تقاضا ہے کہ میرا رب وہ ہے اور میرا الہ وہ ہے، اور میری موت و حیات کا مالک وہ ہے، اور میری زندگی کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ کو اس طرح انسان مان لے اور پھر اس اللہ کی مان کر زندگی گزارے، اپنی زندگی کے اعمال کو درست کر لے، اپنا رویہ اور چلن ٹھیک کر لے، اس کا
اللہ کی جو عبادات ہیں ان کا بھی اہتمام کرے، جو اپنا اخلاق ہے اس کو بھی درست رکھے، جو لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات ہیں ان کو بھی درست رکھے، اور پھر صرف اپنے آپ کے اوپر ہی نہ رہے بلکہ اس ایمان اور عمل صالح کی دعوت کو لے کر کھڑا ہو اور اس دعوت کو پھیلانے کی کوشش کرے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے۔ شر بہت ہے، اس شر کو مٹاؤ، گھٹاؤ، اس کو کمزور کرو اور خیر کو مضبوط کرو، پھیلاؤ اور بڑھاؤ، اس کو عام کرو، اس کی دعوت دیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ ہیں جو یہ کام کرنے والے ہیں، خیر کے دائی، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، یہ لوگ ہیں المفلحون، کامیاب ہونے والے۔ تو کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے، یہ کام کرے۔ تواصی بالحق، اسی کو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وہ خیر کی دعوت دیتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور یہ دعوت کا کام یہ صبر آزما کام ہے، یہ بڑا حوصلہ مندی کا کام ہے۔ اس کے لیے انسان کو وقت بھی دینا پڑتا ہے، اپنے مفادات بھی قربان کرنے پڑتے ہیں، اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ لوگوں کے ایسے رویے برداشت کرنے پڑتے ہیں کہ آپ اس کا بھلا سوچ رہے ہیں اور وہ آپ کو گالی دے رہا ہے، وہ آپ کی توہین کر رہا ہے، وہ آپ کی تذلیل کر رہا ہے۔ تو اس پر صبر کرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے، کہ یہ بھی اللہ کرے اس راستے پہ آ جائے جو جنت کا راستہ ہے، یہ بھی جہنم سے بچ جائے، اور میرے ذریعے اللہ رب العزت اس کو جہنم سے بچا لے، اور یہ میرے لیے جنت میں یقینی طور پر جانے کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ صبر کا تقاضا کرتی ہے، اور صبر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو صبر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو حق ہے اللہ کی طرف سے اس کے اوپر قائم رہے، اس کی پابندی کرے، اور جو چیزیں اللہ رب العزت نے حرام کر دی ہیں ان سے اپنے آپ کو روک کے رکھے۔ اور تیسرا صبر یہ ہوتا ہے کہ جو مشکلیں اور پریشانیاں زندگی کے اندر آتی ہیں، انسان ان پہ جزا فضا نہ کرے، گھبرائے نہ، حوصلہ نہ ہارے، ہمت نہ چھوڑے، اور انسان استقامت کے ساتھ اسی راستے کے اوپر چلتا رہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور جو جنت کا راستہ ہے، اس راستے کے اوپر چلتا رہے۔ تو صبر، الصبر جو اللہ کا دین ہے اس کے اوپر صبر کرنا، یعنی جو فرائض ہیں ان کی پابندی کرے، جو محارم ہیں ان سے اجتناب کرے، اور جو مشکلات ہیں زندگی کے اندر ان کے اندر انسان حوصلہ مند رہے، اللہ کا راستہ اور اللہ کا در نہ چھوڑے، اللہ کا راستہ بھی نہ چھوڑے، اللہ کا در بھی نہ چھوڑے، اسی کا بندہ بن کے رہے۔ اس صبر کی تلقین کرنا یہ بہت ہی عظیم عمل ہے، اور رمضان جو ہے یہ اسی صبر کی تربیت دینے والا مہینہ ہے، جس میں انسان کو صبر کی تربیت دی جاتی ہے، صبر کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اور صبر، اللہ اکبر، یہ ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اس کا تربیت یافتہ بن کے اس کے ساتھ متصف ہو کر زندگی گزارنے والا بن جائے، یعنی انسان جذبات کی رو میں نہ بہے، انسان مفادات کے پیچھے نہ جائے، خواہشات کے پیچھے نہ جائے، راہ راست کے اوپر لگا رہے، تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابروں کو، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ تو یہ چیز انسان کو بہت ہی اونچا بنا دیتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کو گھاٹے سے بچانے والی ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرما دے۔ اس آیت کے حوالے سے بس ایک حدیث سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے کامیابی کس چیز میں بتائی، جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی، اللہ اکبر، اس بابرکت حدیث کے اندر بڑی ہی جامعیت کے ساتھ ایک حقیقت بیان فرما دی جو میرے اور آپ کے لیے بڑی ہی رہنما ہے، بڑی ہی رہنما ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے جہنم سے بچا لیا جائے اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے تو وہ کیا کرے؟ اللہ اکبر،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُؤْمِن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ پر یقین رکھے اور آخرت کے دن پر یقین رکھے۔ اللہ پر یقین کہ وہ میرا مالک ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور میں ہر لمحے اس کا محتاج ہوں، کسی ایک لمحے بھی میں اس سے بے نیاز نہیں ہوں، میں اس کا محتاج ہوں، اور میری رگ حیات اس کے قبضے میں ہے، میری دل کی دھڑکنیں اس کے حکم کے تابع ہیں، جب چاہے موقوف کر دے، میرے جسم کا ہر ایک سیل اس کے حکم سے زندہ ہے، جب چاہے اسے مردہ کر دے۔ اللہ اکبر، پورے جسم کو بے جان کر دے۔ ہوتا ہے ایسے؟ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، مجھے دوست بتا رہا تھا کہ بیٹی اٹھی اور سیری کرنے کے لیے ایک نوالا لیا اور دوسرا توڑ رہی ہے، شریان پھٹی اور ڈھیر ہو گئی۔ انسان کا کو پتہ چلتا ہے، دھڑکن بند ہو جاتی ہے، شریان پھٹ جاتی ہے، پورا جسم جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پر ایمان ہو کہ اللہ رب العزت میرا فرما روا اور میرے جسم کا کنٹرولر ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فَلْيُؤْمِن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت میں نے مرنا ہے، اور مر کے ختم نہیں ہونا بلکہ ایک بہت اور زندگی شروع ہونے والی ہے جو بڑی مشکل زندگی ہے۔ فَلْيُؤْمِن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے، اور وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، اور لوگوں کے ساتھ وہ رویہ اور سلوک رکھے جو چاہتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ رکھیں۔ میں چاہتا ہوں لوگ میری عزت کریں، آپ بھی لوگوں کی عزت کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے، آپ بھی کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ آپ لوگوں کا بھلا کریں کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ میرے ساتھ بھلے والا معاملہ کریں۔ فَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، تو یہ تین چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ یہ سورۃ العصر کے اندر چار چیزیں اللہ رب العزت نے بتائیں، کامیابی کا راستہ اور کامیاب لوگوں کے اوصاف ان چار چیزوں میں بتائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کامیابی اللہ نے قرآن مجید میں دو چیزوں کے اندر ذکر فرمائی ہے کہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے وہ کامیاب ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ تین چیزوں میں بتا دیا۔ اللہ پر ایمان لاؤ اور آخرت پر یقین رکھو، اور لوگوں کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرو جو تم چاہتے ہو کہ لوگ آپ کے ساتھ اختیار کریں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے، اور اصل جو کامیابی ہے وہ جنت کی کامیابی ہے کہ انسان کو جنت مل جائے اور انسان جہنم سے بچ جائے۔ اور یہ دن ایسے ہیں کہ ان دنوں میں جہنم کے دروازے اللہ نے بند کیے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے اللہ نے کھولے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت دنوں میں اور راتوں میں للہ وتقاء من النار، جہنم سے لوگوں کو آزادیاں دے رہے ہیں اور جنت کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے یہ لوٹ لیں سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں، بٹ رہے ہیں، جہنم سے آزادیاں مل رہی ہیں، جنت کی الاٹمنٹ ہو رہی ہے، تو الاٹمنٹ کے سرٹیفکیٹ دے لیں، دعائیں کریں، اللہ کے دروازے پہ آ جائیں۔ اللہ کی رحمت جوش پہ ہے، سارے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند ہیں۔ تو اس وقت کو غنیمت جانیے، اور اس جو آپ کا سرمایہ حیات ہے زندگی، اس زندگی کی قدر کیجیے، اس زندگی کو رلائیں مت، اس زندگی کو رائے گاہ نہ جانے دیں۔ اللہ اکبر، یہ سب سے قیمتی چیز ہے آپ کے پاس، آپ کی زندگی، اس کو کارآمد بنا لیں، اس کو کارآمد بنا لیں، اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے۔ اور دین کا علم سیکھیں، دین کی تربیت حاصل کریں، اور دین کی دعوت دیں، اور دین کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں بڑی حوصلہ مندی کے ساتھ ان کو برداشت کریں، اور کسی چیز کی وجہ سے، کسی خوف کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، کسی دباؤ کی وجہ سے، کسی دھمکی کی وجہ سے دین سے دور نہ جائیں۔ جو کچھ بھی جاتا ہے جانے دیں، پرواہ نہ کریں، دین کے اوپر قائم رہیں، اصبروا وصابروا، دین کے اوپر قائم رہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ اور یہ جو محاذ ہے زندگی کا کہ اللہ رب العزت کے بندے بن کے جینا ہے، شیطان کے پیچھے نہیں لگنا اور شیطان کے ایجنٹوں کے پیچھے نہیں لگنا، اس کے اوپر قائم رہیں، انشاءاللہ العزیز کامیابی یقینی ہے، کامیابی یقینی ہے۔
اللہ مجھے اور آپ کو کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔